بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اساس النحو، پیج نمبر 36۔ اس کتاب کے مزید اسباق سننے کے لیے آپ پلے لسٹ والے آپشن میں جا کر اساس النحو کی پلے لسٹ کی مدد سے پچھلے اسباق اور آنے والے اسباق ایک جگہ پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 10واں سبق مرکب اضافی کا بیان پڑھیں گے۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ سبق نمبر 8 کو دوبارہ سماعت کر لیجئے، دوبارہ سن لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کے سننے سے یہ سبق سمجھنا، یاد کرنا مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس سبق کے متعلقہ کافی باتیں میں نے اس سبق کے اندر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ سبق دوبارہ سننے سے یہ سبق سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ نے وہ سبق سن لیا ہوگا۔ ابھی آغاز کرتے ہیں۔ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ نے دونوں کی تعریف ذہن میں رکھنی ہے، دونوں کی میننگ ذہن میں رکھنی ہے۔ مرکب اضافی، ان دونوں ورڈز، ان دونوں کلمات کا جو معنی ہے، مطلب ہے، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مرکب کا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اب یہی چیز ذہن میں رکھیں، یہاں پہ بھی دو یا دو سے زیادہ کلمات ہو سکتے ہیں، کم از کم دو ہوں گے، دو سے زیادہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اضافی کا کیا مطلب؟ اضافی کا مطلب ہوتا ہے، یہ اضافت سے بنا ہے۔ اضافت کہتے ہیں نسبت کو، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، اس کو کہتے ہیں اضافت، نسبت۔ اب مرکب اضافی یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب غیر تام، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو جو مرکب اضافی ہے یہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مرکب غیر مفید کے اندر بات پوری نہیں ہوتی۔ مرکب غیر مفید کو جملہ نہیں کہتے، مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو ذہن میں رکھیے، انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھیے اور اس سبق کو پڑھتے جائیے، سمجھتے جائیے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب ناقص جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ کیسے؟ اب جیسے دیکھیں، قلم حامد، حامد کا قلم۔ اب قلم ایک اسم ہے، قلم یہ ایک اسم ہے، حامد یہ بھی ایک اسم ہے، دونوں اسم ہیں۔ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا، دونوں اسم ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فعل ہو دوسرا اسم ہو، یا پہلا اسم ہو دوسرا فعل ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں اس کے اجزاء اسم ہی ہوں گے، اور اس کے اندر بھی پھر ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کی گئی ہوگی۔ اب مرکب توصیفی اور اس کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ بھی دو کلمات ہی ہوتے ہیں، کم از کم دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی مرکب ناقص ہے، یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہ ایک چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے، اس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے، لیکن اس کے اندر خامی یا خوبی بیان نہیں ہوگی، بلکہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت بیان ہوگی کہ یہ بھائی فلاں کی چیز ہے، یہ کرسی جو ہے نا یہ فلاں کی ہے، یہ زید کا گھر ہے، یہ زید کی کتاب ہے، یہ خالد کی کتاب ہے، یہ خالد کا لیپ ٹاپ ہے، یہ خالد کا موبائل ہے، یہ خالد کا کمپیوٹر ہے، یہ خالد کا مدرسہ ہے، یہ عبداللہ کا مدرسہ ہے، یہ عبید کا مدرسہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، کا، کی، کے، میرا، میری، تیرا، تیری، یہ میری کتاب ہے، یہ تیری کتاب ہے، میرا، میری، تیرا، تیری، کا، کی، کے کا ترجمہ جس میں آئے گا تو اسے ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ اردو کے اندر بھی کئی مثالیں آپ روزانہ استعمال کرتے ہوں گے، جیسے میں بھی ابھی کہہ لوں اپنی کتاب کھول لو، یہ جو میں نے کہا نا اپنی کتاب، مطلب تو اپنی کتاب، تو تیری کتاب کھول، اپنی کے اندر بھی تیری کا معنی پایا جا رہا ہے نا، تو گویا کہ یہ بھی میں نے مرکب اضافی اپنے جملے کے اندر استعمال کیا ہے۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مرکب اضافی یہ جملہ نہیں ہوتا، بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، جملے کا حصہ بنتا ہے، پارٹ بنتا ہے۔ اب قواعد و فوائد کو دیکھیے۔ پہلا قاعدہ، جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ اب دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوگی۔ اب ایک چیز کی نسبت ہم نے دوسری چیز کی طرف کی ہے، جس کی نسبت ہم نے کی ہوگی اسے ہم کہیں گے مضاف۔ اگر آپ نے صرف پڑھی ہوگی، صرف کے قواعد آپ کے ذہن میں ہوں گے، صیغوں کی پہچان ہوگی، تو وہاں سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مضاف یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کی نسبت کی گئی، جس چیز کی ہم نے نسبت کی ہے اسے ہم کہیں گے مضاف۔
اور جس چیز کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے ہم کہیں گے مضاف الیہ۔ عربی کے اندر اگر پڑھیں تو مضاف الیہ، مضاف جس کی اضافت کی گئی ہے، جس کی نسبت کی گئی الیہ، الہ سے، الہ ہی، ویسے یوں تھا الہ، جب ان کو جار مجرور بنایا تو الیہ بن گیا، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ تو قاعدہ یوں سمجھیے، جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مضاف الیہ، اور جس کی نسبت کی گئی ہو اسے مضاف کہتے ہیں۔ قواعد کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھیے گا کہ مرکب اضافی کے اندر پہلا جز مضاف ہوگا اور دوسرا جز مضاف الیہ ہوگا، یعنی جس چیز کی بھی ہم نے نسبت کرنی ہے نا کسی چیز کی طرف، اس کو ہم پہلے لائیں گے، اور جس کی طرف نسبت کرنی ہے اس کو ہم بعد میں رکھیں گے۔ اب یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، اگر اردو کے اندر آپ ایسے مرکبات ڈھونڈ لیں جس کے اندر کاکی کے، تیرا تیری، میرا میری، یہ آپ مرکبات ڈھونڈ لیں، جتنے زیادہ اردو کے اندر بنا لیں گے، اگر یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں رہا تو انشاءاللہ الکریم عربی کے اندر بھی مرکب اضافی بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ یعنی جس کی ہم نے نسبت کرنی ہے اس کو پہلے لکھ دینا ہے، جس کی طرف نسبت کرنی ہے اس کو بعد میں لکھ دینا ہے، تو یوں ہمارا مرکب اضافی بن جائے گا۔ جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں پہلے قاعدے کی۔ قاعدہ نمبر 1، جس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مضاف الیہ، یعنی دوسرا جز جو ہوگا اسے مضاف الیہ، اور جس کی نسبت کی گئی ہو اسے مضاف کہتے ہیں، یعنی پہلے جز کو مضاف کہیں گے اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اب مثال دیکھیے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب ہم نے غلام کی نسبت کرنی تھی، غلام کا لنک بنانا تھا زید کے ساتھ، کہ ہم نے یہ کہنا تھا کہ یہ زید کا غلام ہے، تو غلام کو ہم پہلے لے آئے، ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ جس کی نسبت کریں گے اس کو پہلے لے آئیں گے، اسے مضاف کہیں گے، اور جس کی طرف ہم نے نسبت کرنی ہوگی اس کو بعد میں لائیں گے اور اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے۔ اب اس مثال میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ظاہری بات ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مرکب اضافی یہ مرکب غیر مفید کی، مرکب ناقص کی، مرکب غیر تام کی قسم ہے، نہ کہ مرکب مفید۔ مرکب مفید کو ہم جملہ کہتے ہیں، کیونکہ مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس کے اندر بات پوری ہوتی ہے، مرکب غیر مفید یہ ہوتا ہے جس کے اندر بات پوری نہیں ہوتی۔ تو جس کے اندر بات پوری نہیں ہوتی وہ جملہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ کلام ہو بھی نہیں سکتا، وہ بات ہو بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، پوری بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہماری اس گفتگو کا ایک جز بنتا ہے، ایک پارٹ بنتا ہے، ایک حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب دیکھیں، جاء ابن زیدن، زید کا بیٹا آیا۔ اب میں نے یہ ایک بات کی ہے کہ زید کا بیٹا آیا، اب یہ زید کا بیٹا، زید کا بیٹا یہ مرکب اضافی ہے۔ دیکھیں میں نے جب کہا نا زید کا بیٹا، اب یہاں پہ میری بات پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، بات مکمل نہیں ہے، بات ادھوری ہے۔ کیا ہے بھائی، زید کے بیٹے کو کیا ہوا، گر تو نہیں گیا کہیں، اس کو کیا ہوا؟ تو یہ زید کا بیٹا ایک یہاں پہ فل سٹاپ لگ گیا، یہ کویسچن بن گیا، زید کا بیٹا کیا ہوا زید کے بیٹے کو؟ جب میں نے کہا نا جاء ابن زیدن، زید کا بیٹا آیا، ہاں بھائی اب بات سمجھ میں آئی کہ زید کے بیٹے کو کیا ہوا ہے، اب بات مکمل ہوئی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہمارا جو مرکب اضافی ہوگا وہ ہمارے کلام کا، ہماری گفتگو کا حصہ بنے گا، جز بنے گا، مکمل بات نہیں ہوگی۔ تیسرا قاعدہ، پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، جیسے کتاب خالدن، خالد کی کتاب۔ چوتھا قاعدہ، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، یعنی جو پہلا جز ہوگا نا، نہ اس پہ الف لام آ سکتا ہے، کہیں پہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ مضاف کے اوپر پہلے جز کے اوپر الف لام آئی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے اوپر تنوین۔ تنوین کیا مطلب؟ دو زبر، دو زیر، دو پیشیں پہلے جز پہ کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ اب جیسے جتنی آپ نے مثالیں بھی پڑھی ہیں دیکھ لیں، پہلے جز کے اوپر نہ الف لام آیا ہے نہ ہی تنوین آئی ہے، جیسے ابن زیدن، اب ابن نون نہیں پڑھا گیا، ابن نن یا ابنن نہیں پڑھا گیا، بلکہ ابن زیدن۔ کتاب خالدن، ٹھیک ہے، غلام زیدن، اب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کتاب الخالدی، کتاب الخالدی۔ اب دیکھیں مضاف الیہ پر تو الف لام آ رہا ہے، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، مضاف الیہ پر
الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن جو پہلا جز ہوگا جو مضاف ہوگا نہ اس پر الف لام آئے گا نہ اس پر تنوین آئے گی۔ قاعدہ نمبر 5، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر جر آئے گی۔ جر کا کیا مطلب؟ جر کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا جز ہوگا ہمیشہ وہ جر والا زیر والا ہوگا۔ اب جتنی مثالیں دیکھ لیں، دوسرا جز جو ہے اس کے نیچے زیر ہی ہے۔ چھٹا قاعدہ، قاعدہ نمبر 6، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو۔ پہلے یہ ذہن میں لائیے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا صیغہ ہوتا کون سا، اس کی پہچان کیا تھی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تثنیہ اگر ہم نے بنانی ہو تو واحد کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون لگا دینا ہے تو تثنیہ بن جائے گی۔ اگر ہم نے جمع مذکر سالم بنانی ہے تو واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں لائیے، دہرائیے، ایک بار اس کا بھی سبق ہو سکے تو اس کا بھی سبق پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، یعنی جس کی ہم نسبت کر رہے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، جس کی ہم کسی چیز کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ دو سے زیادہ چیزیں ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہم تثنیہ کا صیغہ لائیں گے، دو سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ لائیں گے۔ اگر ہم تثنیہ یا پھر جمع مذکر سالم کا صیغہ لا رہے ہوں تو اس کے آخر میں جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ الف نون لگا دیں گے، یا نون لگا دیں گے، یا پھر جمع کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیں گے، یہ جو آخر میں نون ہوگی نا، جب ہم دو چیزوں کی تثنیہ کی صورت میں یا دو سے زیادہ جمع مذکر سالم کی صورت کے اندر کسی چیز کی طرف نسبت کریں گے تو عربی کا جو اس کا صیغہ ہوگا، عربی کا جو لفظ ہوگا، اس کے آخر میں جو نون تثنیہ یعنی تثنیہ والی نون اور نون جمع یعنی جمع والی نون جو آ رہی ہوگی وہ گر جائے گی، وہ حذف ہو جائے گی، وہ ڈراپ ہو جائے گی۔ جیسے اب مثال کے طور پر دیکھیں، با مسجدن، مسجد کے دو دروازے۔ اب یہ ہم نے اس کو پہلے تثنیہ بنایا، بابن ایک دروازے کو کہتے ہیں۔ اب یہ بابا کیسے بن گیا؟ یہ بابا کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں تھا بابانی۔ ہم نے بابن کے آخر میں الف نون لگایا تو یہ بن گیا تثنیہ۔ ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ بن گیا۔ جب ہم نے تثنیہ کے صیغے کی مسجدن مسجد کی طرف نسبت کی تو چونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے جب تثنیہ کے صیغے کی کسی اسم کی طرف نسبت کریں گے تو اس کا نون گر جائے گا، تو یہاں پہ اصل میں تھا بابانی مسجدن، لیکن جب ہم نے اس کی اضافت کی، جب نسبت کی تو یہ بن گیا بابا مسجدن۔ اب یہ بابا مسجدن یہ حالت رفعی ہے۔ اسی طرح اگر تثنیہ میں لگا ہوتا یا نون بابین، بابین ہوتا تو پھر ہم نے اس کو یوں پڑھنا تھا بابئی مسجدن، نون گرا دینا تھا بابئی مسجدن، با الف زبر با، با یا زبر بئی، بابئی مسجدن، مسجد کے دو دروازے۔ عالم المدینتی، اب یہ جمع مذکر سالم کی مثال ہے، یہ اصل میں تھا عالمون المدینہ، المدینہ ایک الگ چیز تھی، عالمون ایک الگ اسم تھا۔ تو اب ایک اسم کی ہم نے نسبت دوسری طرف کی، تو جب ایک اسم کی ہم نے نسبت دوسرے کی طرف کی تو ہم نے دیکھا تو یہ تو جمع مذکر سالم کا صیغہ تھا، تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے جب جمع مذکر سالم کے صیغے کی کسی اسم کی طرف نسبت کی جائے گی تو اس کا بھی نون گر جائے گا۔ تو یوں بن گیا عالم المدینتی، عالم المدینتی، یہ حالت رفعی ہے۔ اگر حالت نسبی ہو یا جری ہو، یہ حالت رفعی نسبی کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس وقت آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اس کی حالت نسبی جری کیسے آتی ہے؟ عالمین، اب اس کی اگر ہم اضافت کرتے تو یوں بننا تھا عالمی المدینتی، عالمی المدینتی۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے عالمی المدینتی، عالمی، واو یہاں پہ جو آپ کو واو لکھا نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ وہ یا آ جانی تھی، عالمی المدینتی، مدینے کے علماء۔ قاعدہ نمبر 7، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کاکی کے یا را ریرے وغیرہ آتے ہیں۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تیرا، میرا، تمہارا، ہمارا، اس کا، اس کی، اس کے، ان کے،
ٹھیک ہے، سب کے، یہ جو کا کی کے والے آ رہے ہیں نا، یہ سارے مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ سمجھا دوں، عربی کے اندر ہم نے پڑھا کہ جس کی نسبت کرنی ہے اس کو پہلے لائیں گے، جس کی طرف نسبت کرنی ہے اس کو بعد میں لائیں گے، لیکن اردو میں اس کا الٹ ہے۔ اردو میں بعد والے کا ترجمہ پہلے کریں گے، یعنی جس کی طرف ہم نے نسبت کرنی ہے اس کو پہلے لائیں گے، اور جس کی نسبت کرنی ہے اس کو بعد میں لائیں گے۔ آسان یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم نے ترجمہ کرنا ہے تو آخر سے کرنا ہے، آخر والے کا پہلے، اس کے بعد جو آئے گا اس کا، اس کے بعد اس کے بعد جو آئے گا اس کا، اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ جو سب سے پہلے لفظ ہوگا اس کا سب سے آخر میں ترجمہ کریں گے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قاعدہ نمبر 8 پڑھیے، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، یعنی کسی ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف، اس کی آگے اس کی آگے اس کی آگے یعنی ایک چیز کی نسبت کسی ایک بندے کی طرف کر دیں گے، اس بندے کی آگے کسی اور کی طرف، اس کی آگے کسی اور کی طرف، اس کی کسی اور کی طرف، یوں ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کوئی مثال لے لیں، جیسے میں کہوں، اب اس مثال کو سامنے رکھیے جو ابھی میں نے قاعدہ بتایا نا کہ ترجمہ اپنے آخر سے کرنا ہے، اس طرح ہمارے پاس اردو کے اندر کئی مثالیں آ جاتی ہیں، جیسے ہم کہیں کہ میرے بھائی کے موبائل کا لاک، ٹھیک ہے، اب لاک کس کا ہے؟ میرے بھائی کے موبائل کا۔ اب بھائی کے موبائل، یہ بھی ایک مرکب اضافی، کا لاک، موبائل کا لاک، یہ ایک مرکب اضافی، بھائی کا موبائل، ایک یہ مرکب اضافی، ایک میرا بھائی۔ اب یہاں پہ اس جملے کے اندر میں نے 3 مرکب اضافی استعمال کیے، تو یوں ہو سکتا ہے، تو یہی وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ مضاف بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک ترکیب کے اندر ایک سے زیادہ مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے، بابو بیت الامیری، امیر کے گھر کا دروازہ۔ اب یہاں پہ بابو بیت الامیر، امیر کا گھر، ایک مرکب اضافی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بابو بیت، بابو بیت، یہ 2 مرکب اضافی ہو گئے، ٹھیک ہے، بابو بیت یہ ایک مرکب اضافی ہو گیا، گھر کا دروازہ۔ اب بیت الامیر، امیر کا گھر، تو اب وہی پہلے قاعدے کو ذہن میں رکھیے کہ پہلے جز کو ہم مضاف کہیں گے، دوسرے جز کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھیے، بابو یہ مضاف ہوگا، بیتی یہ مضاف الیہ، پچھلے والے کے لیے مضاف الیہ بنے گا، چونکہ ہم نے کہا نا کہ یہ 2 مرکب ہیں، تو پچھلے والے کے لیے مضاف الیہ بنے گا، لیکن امیر کے لیے مضاف بنے گا، یعنی باب کی نسبت ہم نے کی ہے بیت کی طرف، تو جس کی نسبت کریں گے اسے مضاف کہیں گے، جس کی طرف کریں گے اسے مضاف الیہ کریں گے، تو باب مضاف ہوا، بیت مضاف الیہ ہوا، الامیر، اب بیت الامیر، ان دونوں کا آپس میں لکھ دیکھیے، بیت گھر کی نسبت ہم نے کی ہے امیر کی طرف، تو جس کی نسبت کی ہے وہ ہے بیت، بیت مضاف ہوا، اور جس کی طرف ہم نے نسبت کی ہے وہ ہے الامیر، امیر کی طرف ہم نے نسبت کی ہے، تو یہ مضاف الیہ ہوا۔ اب یہ ان قواعد کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اب دیکھیں، جو جن کو ہم نے مضاف کہا ہے ان پر نہ الف لام آ رہا ہے، نہ ان پر تنوین آ رہی ہے، اسی طرح جن کو ہم نے مضاف الیہ کہا ہے وہ مجرور ہی ہیں، وہ ہمیشہ مجرور ہوں گے، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہو سکتا، جو مضاف ہوگا اس کا پیچھے والے عامل کے مطابق آئے گا، یعنی پیچھے جیسا اعراب دینے والا کوئی لفظ آئے گا ویسا اعراب اس کا آ سکے گا۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھ لیں، بابو یہ مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش آئی ہے بیتی، اب یہ ہے تو مضاف، لیکن پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ ہے، پیچھے والا اس کو زیر دے رہا ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب یہ زیر ہو گیا، ورنہ اگر یہ مضاف الیہ نہ بنا ہوتا تو یہ مرفوع بھی ہو سکتا تھا، منصوب بھی ہو سکتا تھا، چونکہ اب پیچھے کے لیے مضاف الیہ ہے، اس لیے یہاں پہ یہ مجرور ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مرکب اضافی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، آسان الفاظ میں سمجھ آ جائے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم بقیہ مرکبات ناقصہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ مرکب عددی، یہ چیزیں میں سب پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر آپ نے سبق نمبر 8 دہرا لیا ہے، سن لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ مرکب عددی کیا ہوتا ہے؟ اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں، مرکب
عددی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی مرکب ناقص ہی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بات پوری نہیں ہوتی، یہ بھی جملہ نہیں ہوتا، بات ادھوری ہوتی۔ اب مرکب عددی کا دوسرا نام مرکب بنائی بھی ہے۔ یہاں پہ جو تعریف لکھی ہے یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں پہلے سمجھا دیا ہے کہ وہ مرکب ناقص جس میں تعداد بیان کی گئی ہو، جیسے 11 12 13 14 ہو مرکب۔ اب 1 2 3 یہ مرکب نہیں ہے، یہ مفرد ہیں، 1 2 3 4 5 6 یہ سارے مفردات ہیں، مرکبات نہیں ہیں۔ مرکب کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں۔ کئی کتابوں کے اندر آپ یہ تعریف اس کی پڑھیں گے کہ وہ مرکب ناقص جس میں دوسرا جز حرف عطف کو شامل ہو، یعنی مطلب کیا ہے، پہلا جز جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا احادہ، یہ پہلا جز ہے، دوسرا جز ہے عشر، تو اس سے پہلے حرف عطف ہوگا۔ حرف عطف کیا ہوتا ہے یہ آپ نحو کے اندر ہی آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ حروف عاطفہ 10 ہیں، واو فا ثم حتی او اما ام لا بل لیکن، تو اس دوسرے جز سے پہلے واو ہوگا، یعنی اصل میں یہ احدن واو عشرن تھا، احدم و عشرن، احدم و عشرن تھا، پھر اس کو اختصار کے طور پر آسانی کے لیے احدہ عشرہ کر دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے مرکب عددی۔ احدہ عشرہ یعنی 10 اور 1، 10 اور 1 جمع کریں تو جواب کیا ملتا ہے، 11۔ اب آگے ہے مرکب مزاجی۔ مرکب مزاجی کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام بھی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، منع، کسی کو منع کرنا جیسے کہتے ہیں نا، آگے صرف، منع صرف، مرکب منع صرف۔ اب یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ بھی ہوتا مرکب ناقص ہے، مرکب غیر تام ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے، مرکب غیر مفید ہوتا ہے، جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گیا، یعنی ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوتا، کوئی بھی تعلق ہی نہیں ہوتا، بس ایک کو ادھر سے اٹھایا، دوسرے کو ادھر سے اٹھایا، ایک کا ادھر سے کان پکڑا، دوسرے کا ادھر سے پکڑا، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، تو اسی کو کہتے ہیں مرکب مزاجی، مرکب منع صرف۔ اب اس میں کسی جاندار کی کوئی آواز بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے کوئی آواز نہیں دی جاتی، نہ کسی کے نقل اتاری جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی حرف عطف وغیرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ چونکہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو منع صرف بھی کہہ دیتے ہیں۔ غیر منصرف کیا چیز ہے یہ آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے، اس وجہ سے اس کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں معدی کرب اس کی مثال ہے، معدی کرب اس کی مثال ہے۔ معدی ایک الگ چیز ہے، کرب ایک الگ چیز ہے، ایک کو ادھر سے پکڑا، دوسرے کو ادھر سے پکڑا، دونوں کو ملا دیا اور ایک بندے کا نام بن گیا جناب۔ اسی طرح ایک اور مثال دی جاتی ہے، بعلا بکو، بعلا بکو، با عین لام با کاف، کاف کے اوپر شد آئے گی، کاف کش والا، بعلا بکو۔ اب بعلا بکو، بعل ایک بت کا نام تھا اور بک یہ ایک بادشاہ کا نام تھا جو اسی بت کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اب بت کا نام لیا اور دوسرا بادشاہ کا نام لیا، تو دونوں کو آپس میں مرج کر دیا، دونوں کو آپس میں ملا دیا، تو ایک یہ شہر کا نام رکھ دیا گیا جناب، یہ شہر ہے بالابک، بالابک شہر کا نام۔ اب اصل میں وہ کیا تھا، بال بت تھا اور بک بادشاہ تھا، ایک کو ادھر سے پکڑا، دوسرے کو ادھر سے پکڑا، بغیر کسی نسبت کے، بغیر کسی تعلق کے، ان کو آپس میں ہم نے جوڑ دیا۔ یہاں پہ نسبت یہ ناوی صرفی نسبت مراد ہے، نہ کہ کوئی حقیقی نسبت۔ مرکب صوتی، مرکب صوتی کیا ہوتا ہے، وہ مرکب ناقص جس کے ذریعے کسی کو آواز لگائی جائے، کسی کو بلایا جائے، کسی کی آواز کی نقل اتاری جائے، جیسے غاقی، غاقی، کوے کی آواز۔ اب کوے کی آواز کیسی ہوتی ہے آپ تھوڑا خود تجربہ کر لیجئے گا، یوں مجھے بولنا اچھا نہیں لگے گا، ایک بار کوے کی آواز سن کے نا پھر اس کو ریپیٹ کیجئے گا، انہی الفاظ کو، غاقی، غاقی کو، کیا اسی جیسی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یا کسی جاندار کو آواز دی جائے، جیسے نخ، نخ، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے عرب لوگ کہتے ہیں نخ، نخ، یعنی جیسے ہم پنجابی میں کہہ رہے ہو بیٹھ جا، اردو میں کہہ رہے بیٹھ جا، تو اسی طرح اونٹ کو بٹھانے کے لیے یہ والا لفظ استعمال کرتے تھے۔ پنجابی لوگ جو جانور پالتے ہیں تو وہ چھی چھی بھی کہتے ہیں پانی پلانے کے لیے، تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ مع السلامتی الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔